بابل شہر کی تاریخ پہلے بتا دیجیے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جادوگری کے حوالے سے، سازش اور فتنہ گری کے حوالے، میاں بیوی میں دراڑیں ڈالنے کے حوالے سے پوری بات کریں گے کہ اصل تصور کیا ہے، یہودیت کا تصور کیا ہے، اسلام کا کیا۔ جادو کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں۔ اس میں ہاروت اور ماروت دو فرشتے اتارے گئے، یہ دو فرشتے اس شہر کی خاص طور پہ پہچان بن گئے۔ جو عذاب آیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ نماز کا وقت تھا، لوگوں نے کہا نماز پڑھ لے، تو حضرت علی نے روکا۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے دو جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی، ایک قبرستان میں اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ بابل میں نماز نہیں پڑھنی۔ اشارہ تھا نمرود کی طرف جو کہتا تھا کہ میں نے پہلے ابراہیم سے لڑوں گا پھر میں ابراہیم کے رب سے لڑوں گا جا کر۔ شہرت کی ایک وجہ ہسٹوریکلی برج ہے، صحیح، برج بابل، جی بالکل۔ اس کی وجوہات پر ہم بات کریں۔ قیامت کے قریب بھی اس کی اہمیت ہے۔ بیبلون دی گریٹ کو آخری زمان میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ اور فساد کے مرکز کے طور پہ جانا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسامہ طیب پوڈ کاسٹ، آپ کی خدمت میں اسامہ طیب حاضر ہوں۔ ناظرین، ڈاکٹر علی وقار قادری صاحب، ڈائریکٹر منہاج ایجوکیشن سوسائٹی، ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے موجود ہیں۔ بڑے پرزور آپ لوگوں کے اصرار پہ اور ہمارے اصرار پہ ڈاکٹر صاحب ٹائم نکال کے آئے۔ پچھلا ہمارا پوڈ کاسٹ بڑا شاندار آپ کا رزلٹ رہا، اس کے لیے میں آپ کو مشکور ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں کہ ہم شہر بابل کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر ہم قرآن و حدیث کی روشنی کے اندر اس کی اہمیت اور تاریخ کو وضع کریں گے، آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ برج بابل، دنیا کے مختلف مذاہب، 3 مذاہب کے اندر اس کا کیا تصور ہے یہ آپ کو بتائیں گے۔ بابل کے لوگوں کو عذاب کیوں آیا یہ آپ کو بتائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو ہاروت اور ماروت کا واقعہ، جس کے اوپر قصے کہانیاں تو آپ کو کتابوں میں اور انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن اوتھینٹک ریفرنس بیسڈ گفتگو ہونے جا رہی ہے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے اندر۔ اور شہر بابل میں جو جادو کی صورتحال تھی اس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، اور قیامت کے وقت اس شہر کی کیا اہمیت ہوگی اس پہ ہم نے بات کرنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے، اور اس سے پہلا جو ہمارا پوڈ کاسٹ تھا اس پہ بھی میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور مبارکباد قبول کیجئے کہ اس کو لوگوں نے بڑا سراہا، اور اس کے اوپر انہوں نے بتایا ہمیں کہ ہمیں پہلی دفعہ ریفرنس بیسڈ گفتگو اس ٹاپک پہ ملی ہے کہ ہمارا دل بھی مطمئن ہوا ہے۔ اور جس طرح سے آپ نے کہا نا جی کہ ہمیں دجال کی اور ان چیزوں کے حوالے سے اس کو جاننے سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے تیاری کیا ہے ہماری، تو بڑا اس کو سراہا گیا، تو ہم نے آپ کو دوبارہ زحمت دی اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ خیریت سے؟ اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے سب سے پہلے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ بابل شہر کی تاریخ پہلے بتا دیجیے، پھر ہم آگے اس کے اوپر جو ہے وہ مزید چلتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، یہ آپ لوگوں کی محنت اور جدوجہد ہے جو چل رہی ہے۔ میں تو عاجز آدمی ہوں، تو بالکل اس میں میرا تو کوئی رول نہیں ہے۔ آپ اتنے اچھے طریقے سے اس کو کنڈکٹ کرتے ہیں کہ یہ چل رہا ہے کام سارا، اللہ تعالیٰ اس کو برکت دے۔ اللہ کی طرف۔ اچھا دیکھیے، یہ جو شہر ہے دنیا کی تاریخ میں اگر آپ ایک نظر دورائیں تو 3-4 شہر ایسے ہیں جو بڑے ہسٹوریکل ہیں، ان کے ساتھ انبیاء کی تاریخ بھی وابستہ ہے، ان کے ساتھ قدیم تمدن بھی وابستہ ہیں، قدیم روایات بھی وابستہ ہیں، قدیم علمی کلچر بھی وابستہ ہیں۔ یعنی آپ جس جہت سے بھی دیکھیں، علمی طور پہ بھی وہ شہر مقدم ہے۔ تو اگر آپ وہ 2-3 شہر دیکھیں تو ان میں ایک مکہ آئے گا، ایک آپ کو بابل ملے گا، ایک آپ کو مصر جو بعد میں ملک بھی تھا تو قدیم مصر ملے گا۔ تو اس طرح 4-5 شہروں میں بابل ایک شہر ہے جو کہ بڑی اہمیت کا حامل ہے ہر حوالے سے۔ قرآن مجید میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اور اپنا حدیث میں بھی ہے، اور اس کا ہم ہسٹوریکل پس منظر بھی تھوڑا سا دیکھیں گے۔ جی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر آیا، آیت نمبر 102 میں، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں انفارچونیٹلی کوئی اچھے انداز میں نہیں آیا، اور ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کا جو ذکر ہے ابتداً وہ ایک میٹروپولیٹن سٹی کے طور پہ آتا ہے، صحیح، اور بعد ازاں یہ ایک زوال پذیر ایسا معاشرہ یا ایسا شہر جس کی قدریں مٹ چکی ہیں، جو ظلم اور بربریت کی آماج گاہ ہے، اس شہر کے طور پہ آتا ہے۔ قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے جادوگری کے حوالے سے، اوکے، سازش اور فتنہ گری کے حوالے، میاں بیوی میں دراڑیں ڈالنے کے حوالے سے، یہ تناظر ہے۔ دیکھیے قرآن اللہ کی کتاب ہے، بے شک، قرآن مجید ایک کسی بات کا ذکر کرے وہ اوتھینٹک ہے، پھر جس تناظر میں ذکر کرے وہ اس تناظر اور پس منظر پر بھی سند لگ جاتی ہے، بالکل صحیح، بالکل کہ صحیح۔ یہ شہر جو ہے یہ کبھی بھی اچھے انداز میں اس کا ذکر نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد اس میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتے اتارے گئے، یہ 2 فرشتے اس شہر کی خاص طور پہ پہچان بن گئے،
چونکہ تین بڑے مذاہب تھے، اسلام سے پہلے کرسچینٹی، اور کرسچینٹی سے پہلے جوڈائزم، یہودیت۔ اب یہودیت کا آغاز کب ہوا آپ کو پتہ ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضرت اسحاق سے لے کر حضرت عیسیٰ سے پہلے تک سب انبیاء کو انبیاء بنی اسرائیل کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو بھی بنی اسرائیل کہتے ہیں، مگر وہ جہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے یہودیت اور عیسائیت کا، اس سے پہلے وہ فرق نہیں تھا۔ بالکل صحیح، اچھا، بالکل صحیح۔ تو اب اس میں دو فرشتے اتارے گئے آزمائش کے لیے، اس تناظر میں اس شہر کا ذکر بہت عام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد جادو کے حوالے سے اس کا ذکر ہے کہ وہ فرشتے جادو سکھانے کے لیے آئے، وہ ہم پوری بات کریں گے کہ اصل تصور کیا ہے، یہودیت کا تصور کیا ہے، اسلام کا کیا ہے۔ اچھا، احادیث کے اندر بھی اس کا تذکرہ پازیٹیولی نہیں ہے۔ اوکے، اور میں نے جب یہ حدیث پڑھی، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث نمبر 490 ہے، میں نے پہلی دفعہ پڑھی زندگی میں، جب اس ٹاپک پر پہلی دفعہ کام کیا تو پہلی دفعہ پڑھی، اس سے پہلے میرے علم میں نہیں تھی۔ حضرت مولا علی راوی ہیں، اچھا، کسی جنگ میں جا رہے تھے تو بابل کے شہر اس کے قریب سے گزری، تو حضرت علی نے، وہاں نماز کا وقت تھا، لوگوں نے کہا نماز پڑھ لیں، تو حضرت علی نے روکا۔ یہ ایک بڑی اہم بات ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، حضور نے فرمایا کہ دو جگہوں پر نماز نہیں پڑھنی، ایک قبرستان میں، اور دوسرا حضور نے فرمایا کہ بابل میں نماز نہیں پڑھنی، چونکہ یہ وہ مقام اور وہ شہر ہے جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، اور یہ وہ شہر ہے جہاں پر طاغوت جمع ہوئے تھے، اللہ سے لڑنے والے لوگ اس شہر نے پیدا کیے تھے۔ اشارہ کس کی طرف تھا آگے ہم بتائیں گے، اشارہ تھا فرعون کی طرف، اشارہ تھا نمرود کی طرف، جو کہتا تھا کہ میں نے پہلے ابراہیم سے لڑوں گا، پھر میں ابراہیم کے رب سے لڑوں گا جا کر۔ تو یہ اس تناظر میں بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ پھر اس کے بعد ہسٹوریکل چلتے ہیں سر، تیسرا پہلو، ہسٹوریکلی یہ دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن سٹی ہے، جس کے اندر شاہراہیں، روڈ بنائے گئی، جس کے اندر باغ بنائے گئی، معلق باغ، یعنی دنیا کے 7 عجوبوں میں سے سر یہ ایک عجوبہ ہے کہ اس میں جو معلق باغات تھے، ہینگنگ گارڈن آف بیبلیون، وہ بنائے گئے، جو دنیا کے عجوبوں میں سے ایک عجوبہ ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس طرح ہمارے اسلام آباد ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کا واحد شہر ہے جو پلاننگ سے بنایا گیا، ڈیزائن شدہ۔ جی جی جی، بالکل۔ یہ دنیا کا پہلا شہر تھا جس کو ڈیزائن شدہ، اس کی عمارتیں بھی آرکیٹیکچر سٹائل اور اس کو مد نظر رکھ کے گلیاں بنائی گئیں کہ دیکھنے میں بری نہ لگے، مسافر خانے بنائے گئے، وقت نصر کی وجہ سے اس شہر کو شہرت ملی۔ پھر اس کے بعد اس میں شہرت کی ایک وجہ ہسٹوریکلی برج ہے، صحیح، برج بابل، جی بالکل، اس کی وجوہات پر ہم بات کریں گے۔ اور پھر ہے جی بابل کا زوال شروع ہوتا ہے 539 قبل مسیح سے، اوکے، اور یہ چلتے چلتے ایران کا بادشاہ اس پر حملہ کرتا ہے، سائرس اس کا نام ہوتا ہے، اور وہ اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتا ہے، بالکل صحیح، بالکل تہو بالا کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ شہر کھنڈرات بن جاتا ہے اور کھنڈرات کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے۔ اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ جب قافلے آتے ہیں تو وہ بابل کو بائی پاس کر کے گزرتے ہیں کہ یہ کھنڈرات ہیں، ان میں پتہ نہیں جنات کا بسیرا ہوگا کہ کیا ہم نے اس حد تک جو ہے وہ اس کا زوال یعنی آ جاتا ہے، عروج سے پورا کا پورا زوال اس شہر نے دیکھا۔ اور پھر قیامت کے حوالے سے بھی ظاہر ہے کہ وہ جی ہاں بالکل، اس کی کا اہمیت پر بات کریں گے۔ جو ہے وہ ہوگا، بالکل صحیح ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کہاں سے کر رہے ہیں اس کو، اس کا جو ہے وہ آغاز ہم جادو سے ہم شروع کر لیں کہ اس کے جادو سے بھی ہو سکتا ہے اس کا آغاز، لیکن ابھی ہم جو اس کا آغاز کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اس کے اندر جو ایک ٹاور بنایا گیا تھا، اوکے، برج، ٹھیک ہے، برج بابل، بالکل صحیح ہے، ٹاور آف بیبلیون۔ بالکل صحیح۔ وہ ٹاور کیا تھا؟ 2 طرح کی روایات ہیں۔ وہ ٹاور اس کا ماخذ سن لیں کہ یہ کتاب پیدائش جو ہے نا، بائبل کی پہلی کتاب ہے پیدائش، جو موجودہ بائبل آپ کھولیں، پیدائش کا باب نمبر 11 آیت نمبر 1 سے 9 تک اس کی پوری ہسٹری بیان ہوئی ہے، یہ جب بنا تھا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد بھی بیان ہوا ہے بائبل میں، اوکے، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ یہ ٹاور آف بابل یہ اللہ سے بغاوت کی علامت تھی، خدا سے بغاوت کی علامت تھی، کہ جس بادشاہ نے بنوایا، جس وقت بنوایا، اور جتنی دفعہ اس کا استعمال ہوا، وہ ہمیشہ خدا یا خدا کے انبیاء اور خدائی نظام سے ٹکرانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ صحیح، کبھی مومنین کو مارنے کے لیے اس پر چڑھتے اور اوپر سے تیر برساتے، اور کبھی کیا کرتے، کبھی اپنا اوپر چڑھ جاتے حکمران اور بادشاہ۔ ٹھیک ہے، یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ پھر عیسائیت میں بھی یہ بیان ہوا کہ جو نمرود تھا، بہت ظالم اور طاقتور بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اس کے بڑے مکالمے ہوئے، یہ قرآن مجید میں سب موجود ہے۔ وہ مکالمہ موجود ہے کہ جب وہ سب شہر والے چلے گئے تھے دعوت پر،
تو پیچھے سے حضرت ابراہیم نے توڑ دیا سارے بتوں کو اور بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. تو وہ اس سے کہتا ہے کہ یہ کس نے توڑا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس شہر میں ایک ابراہیم نوجوان ہے، وہ بتوں سے بیزار ہے، اسی نے توڑا ہوگا. حضرت ابراہیم کو بلایا. حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ جو کلہاڑا لے کے کھڑا ہے اس سے پوچھیں. وہ کہیں بھائی نہ یہ دیکھتا ہے نہ یہ بولتا ہے، اس سے کیا پوچھیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ نہ یہ دیکھتا ہے نہ بولتا ہے اور نہ یہ اپنا محافظ ہے. انہوں نے کہا یہ تو الٹی ہو گئی دلیل. اب وہ کیا ہوتا ہے، جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے وہ پھر حق بات سے حق اخذ کرنے کی اہلیت اللہ ان سے سلب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو انسان کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر دوسرا گناہ کرتے ہیں تو دوسرا سیاہ نقطہ لگتا ہے. اس دوران کہیں احساس ہو اور ہم ایک دو آنسو بہا کے خلوت میں اللہ کے آگے بیٹھ جائیں کہ مولا بندہ تو تیرا ہی آنا ہو گیا ہے، ہن میرے کو کوئی اور در بھی کوئی نہیں، معاف کرتے ہیں، اور تیری شان دے خلاف ہے کہ تیرے در تو کوئی واپس جائے، واپس معاف کر دے. تو وہ نقطے دھل جاتے ہیں. اور حضور نے فرمایا اگر کوئی اس طرح واپس نہیں پلٹنے کی کوشش کرتا اور گناہ در گناہ کرتا ہے پھر وہ نقطے لگتے رہتے ہیں، اور پھر جب آخری نقطہ لگتا ہے قلب سیاہ ہو جائے جس کا، اس سے پھر ہدایت سلب کر لی جاتی ہے، گویا کہ وہ دیکھ کے بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا. ان لوگوں نے کیا کیا، جب حضرت ابراہیم نے یہ دلائل دیے، پھر ایک دوسرا سورہ بقرہ میں ایک مارکا آیا. وہ کہتا تھا کہ میں مارتا بھی ہوں، میں خدا ہوں. ابراہیم نے کہا میرا اللہ تو زندگی دیتا ہے اور مارتا ہے. اس نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور مارتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بھائی وہ کیسے؟ اس نے دو لوگوں کو بلایا اپنے قید خانے سے، دونوں کو سزائے موت ہو چکی تھی اس قانون کے مطابق. اس نے کہا جی ایک کا سر اتار دو اور ایک کو آزاد کر دیا. اس نے کہا دیکھو میں نے زندگی بھی دے دی موت بھی دے دی. حضرت ابراہیم نے فرمایا تو نہیں سمجھا میری دلیل. فرماتے اچھا اگلی دلیل سن. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو مغرب سے نکال اور مشرق میں غروب کر. قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا کہ وہ مبہوت ہو گیا، اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا دلیل آ گئی. اب جب قلب سیاہ ہو جاتا ہے نا، ہدایت سلب ہو گئی، پھر وہ کیا کرتا ہے، ریئیکشن دیتا ہے، رسپونڈ نہیں کرتا. رسپانس اور ریئیکشن میں یہی فرق ہے. بالکل صحیح. ہمیں بھی یہ سیکھنا ہے کہ ہم ہر بات پہ رسپونڈ کیا کریں، ریئیکٹ نہ کیا کریں. ریئیکشن کا مطلب یہ ختم ہو گئی دلیل بات، ناپسندیدہ بات پر جو بندہ ریئیکٹ کرتا ہے نا وہ میچور نہیں ہے، ذہن میں رکھ لیں. یس. انبیاء ہمیشہ رسپونڈ کرتے تھے، ریئیکٹ نہیں کرتے. اب کیا ہوا، جب ابراہیم علیہ السلام نے سارا کچھ کیا، اس نے کہا اچھا ادھر آگ جلوائی، حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا، اور ادھر خود کہتا ہے کہ اپنے وزیر کو کہ اتنا اونچا مینار بناؤ کہ میں اوپر چڑھ کے ابراہیم کے خدا سے بھی لڑوں گا جو آسمانوں میں رہتے. پھر اللہ کی دیکھی قدرت، ان کو اللہ کیسی آزمائش میں ڈالتا ہے. اس نے اوپر چڑھا اور اوپر چڑھ کے آسمان کی طرف تیر چلائے. جب وہ تیر نیچے گرتے تو تیروں کے سروں پر خون لگا ہوتا، اور یہ کہتا دیکھو میں ابراہیم کا خدا بھی زخمی کر رہا ہوں ان تیروں سے. تو جو ٹاور آف بابل تھا یہ اللہ اور اس کے رسول اور تعلیمات خداوندی سے بغاوت کی علامت تھا. بالکل صحیح. یہ فرعون سے متعلق بھی آیا ہے، چونکہ فرعون یہ بنوایا نمرود نے تھا، چونکہ وہ پہلا تھا. اس کے بعد یہ رہا، چونکہ تمدن تو قائم رہا، تہذیبوں کے اندر قدیم عمارت تھی قائم رہی، تو فرعونوں نے بھی اس کو استعمال کیا اللہ کے خلاف. لیکن چونکہ ہمارے ہاں جو فرعون مشہور ہے وہ حضرت موسیٰ والا ہے جی، لیکن فرعون تو کئی تھے، فراعین تھے، ٹھیک ہے نا. تو پچھلے کئی فراعین میں سے فرعونوں نے بھی اس پر چڑھ کے اپنے وقت کے انبیاء کو قتل کرنے کی اور اللہ تعالیٰ کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہاں پر موجود رہا، اور یہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی علامت رہا. اس کے بعد عیسائیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، اسلام میں نے بتا دیا. اچھا، اسلام میں اس کا جو موضوعاتی تذکرہ آیا ہے یہ آیا ہے قرآن مجید کی 28ویں سورت میں، ٹھیک ہے، اور اس کی 38ویں آیت کے اندر. اچھا، عیسائیت میں اس کا جو تذکرہ ہے وہ کتاب پیدائش کے باب 11 آیت نمبر 109 تک، اور یہودیت میں بھی اس کا تذکرہ آیا. اچھا، اب یہاں پر ایک اور بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے دلوں میں انتشار ڈال دیا. جب یہ حق کے خلاف متحد ہو گئے نا تو پھر ان میں آپس میں پھوٹ ڈال دی. صحیح. اور وہ پھوٹ کس کو ڈالی؟ اچھا، یہ بات میں بھی سمجھنا چاہتا ہوں، جو میں پڑھ کے تو آیا ہوں، سمجھا نہیں ہوں. سمجھنا یہ چاہتا ہوں کہ بائبل 2 جگہ پر یہ کہتی ہے کہ اللہ نے ان میں لسانی تنوع پیدا کر کے ان میں پھوٹ ڈال دی. یعنی وہ سب ایک زبان بولتے تھے، پھر ان میں ایسے لوگ آ گئے جو ایسی زبانیں بولتے تھے کہ پچھلا اس کی زبان کو نہ سمجھ سکا. تو گویا زبان کا فہم
معافی ضمیر کے انتقال میں رکاوٹ بنا، وہ اپنی جو بات ہے اگلے کو سمجھا ہی نہ سکتے، تو یوں ان میں اللہ نے انتشار ڈال دیا صرف لسانی بنیاد پر، اور وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ سمجھ آئیے؟ یہاں سے بابل کے زوال کا آغاز ہوتا ہے، تو گویا یہ اس کو پوری تاریخ کے اندر جو ہے ہمیشہ بغاوت، خدائی قانون سے بغاوت کی علامت رکھا گیا۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں ہم جادو کے حوالے سے جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے، اور اس میں کوئی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ شیطان کے حوالے سے بھی ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم جادو کا ذکر کرتے ہیں تو شیطان اور جنات ان کا ذکر بھی آتا ہے، تو یہ کیا معاملہ تھا؟ اس شہر میں جو اس شہر کی وجہ شہرت بہت ساری وجوہات میں سے تھی، وہ تھی جادو۔ اور جادو ہوا یوں کہ دو فرشتے تھے، ہاروت اور ماروت، قرآن اس کو بیان فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ زمانہ کون سا تھا؟ یہ زمانہ بہت، یہ کہا جاتا ہے کہ 700 قبل مسیح کے قریب کا زمانہ۔ اوکے ٹھیک ہے، اچھا، یعنی 800 سے 400 قبل مسیح کے درمیان جو 450 سال تھے، اس کے درمیان وہ اس کے عروج کے تھے، عروج کے تھے، جس میں وقت نصر آیا، یہ عروج پر گیا، اس نے باغات بنوائے، شاہراہیں بنوائیں، پھر اس کے بعد سائرس نے 500 قبل مسیح میں اس پر حملہ کرنے، بادشاہوں نے، ایرانی بادشاہ، ایران کے ساتھ اس کی ٹسل لگ گئی، ٹھیک ہے نا، چونکہ یہ عراق تھا اس دور کا اور وہ ایران تھا، تو آپس میں مقابلے شروع ہوئے، تو بالآخر کئی بادشاہوں کے اٹیمپٹ کے بعد سائرس نے اس پر قبضہ کر لیا اور اس کو اجاڑ دیا بالکل۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید نے بائبل میں اور دیگر کچھ یہودی کتب جس میں تالمود بھی ہے، اس میں اس کا ذکر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ جادو میں بہت انٹرسٹ لیتے تھے۔ یہود مسلمانوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ کے نبی جادوگر تھے، حضرت سلیمان کو کہتی ہیں، اللہ نے فرمایا کہ سلیمان کا جادو سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جادو تو کفر ہے اور یہ شیطان کیا کرتا تھا۔ تو دو فرشتے اتارے گئے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک نظام سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صاحب عقل بنایا۔ ایسے ہی ہے، انسان وہ مخلوق نہیں ہے کہ اس کو یوں گردن سے پکڑ کے آپ چلائیں گے، ایسے ہی ہے، بلکہ اس کے ہر ہستی، ہر انسان کے، ہر انڈیویجول کے اندر ایک شعور رکھ دیا گیا، وہ اسی بنیاد پر جواب دہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آگے آزمائشی کوئی نہ آئی تو اس کو اجر کس بنیاد پہ دینا؟ بھائی اس نے پرفارم کیا کیا؟ تو پھر یہ نظم اللہ نے اس دنیا کا قائم یوں کیا کہ پہلے شعور دے دیا، باشعور ہستی بنا دی، پھر آزمائشیں اتار دیں، اس آزمائش کے اتارنے کے بعد صحیح رستہ بتا دیا، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، دونوں رستے بتا دیے کہ اگر برائی کی طرف جاؤ گے تو یہ نتیجہ ہے، اچھائی کی طرف جاؤ گے تو یہ نتیجہ ہے، تم جانور نہیں ہو کہ تمہیں پکڑ کے جبراً اچھائی کی طرف رکھا جائے، اب تمہاری مرضی چھوڑ دی۔ تو اس قانون کے تحت اللہ نے آزمائش کو اتارا، اور شعور آپ کو بتا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ کہ آپ اچھے راستے پہ جا رہے ہیں، آپ برے راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب یہ میں نے اس لیے اس کی وضاحت کی کہ جو ہمارے اپنا ملحدین حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ چنگا خدا ہے جو خود انسانیت کو گمراہی میں ڈال رہا ہے، گمراہی میں نہیں، آزمائش میں ڈال رہا ہے۔ دیکھیں نا، جنت ایک امن کا شہر ہے، یس، جو اللہ نے مہذب لوگوں کے لیے سجا کے رکھا ہوا ہے، اس میں صرف مہذب آئیں گے۔ وہ مہذب لوگ ان دنیا کی کشمکشوں سے وہ دیکھتا ہے کہ کون اپنا مہذب ہونا ثابت کرتا ہے۔ مہذب کیا ہے؟ ریئیکشن ثابت کرتا ہے، مشکلات پر ہم کتنے مہذب ہیں، عبادات پر ہم کتنے مہذب ہیں، ٹھیک ہے، معاملات پر ہم کتنے مہذب۔ تو گویا یہ آزمائش کا حصہ ہے۔ ملحدین یہ بھی تو کہتے ہیں کہ یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر تو ختم ہی ہو گئی بات، پھر تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ ہاں، یہ بھی ان کا ایک بڑا وہ ہوتا ہے نا کہ کیوں جی، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مشکل آتی ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے، اس کا نتیجہ نکلنا ہے، آخرت ہونی ہے، تو ان کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ نہیں، پھر اس سارے چیز کی ضرورت ہی کیا تھی، کہ یہ سارا میلہ لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پھر اب دیکھیں نا، ہم جو ڈگریاں لوگوں کو دیتے ہیں اس کے لیے امتحان ختم کر دیں، چونکہ امتحان میں لوگ فیل اور پاس، تو بھائی ہم نے امتحان یہ چھوڑے، یہ آزمائش کا چھوڑ، کوئی تو کرائٹیریا رکھنا ہے نا آپ نے لوگوں کو جانچنے کا۔ آپ یہ نہ مانے کوئی اور رکھ لیں، کرائٹیریا تو ہوگا بارہ، اس کے بغیر آپ کیسے اچھے اور برے میں تفریق کریں گے؟ چونکہ یہ تو عقل کا تقاضا ہے نا، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جاننے والا ہے عالم اور جو جاہل ہے، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ کیا ذاکر اور غافل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا آپ نے کوئی تو کرائٹیریا رکھنا ہے جاننے کے لیے کہ یہ عالم ہے کہ نہیں۔ وہ آپ نے بڑی پیاری بات کی نا کہ وہ دل پہ مہر لگنے والی بات، تو وہ مجھے آج ایک لرننگ یہ بھی ہے کہ یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ دلوں پہ مہر نہ لگائے، نہ لگائے، بالکل ایسے۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں فرشتے، وہ اتارے جاتے ہیں، اور بابل کنواں ہے وہاں پر شہر میں، اور وہ آ کے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں۔ ایسے نہیں سکھاتے
کہ आओ जी तुम्हें जादू सिखाइए, बल्कि लोग उनके पास जाते हैं। कुरान ने कहा, वो कहते हैं कि ये हराम फेल है, नाजायज़ फेल है, इस पर इसको सीख कर तुम इसका पास नहीं रख सकोगे, तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ हमें एक चीज़ का पता लगता है, बतौर इल्म कोई जादू के बारे में पूछ सकता है ना, तो बतौर इल्म कोई इल्म हराम नहीं है सीखना, हत्ता कि जादू भी हराम नहीं है बतौर इल्म। अब वो हराम क्यों है? चूँकि यानी इस बारे में इम्कान ही 100% इम्कान है कि जो इसको सीखेगा वो इसका मिसयूज़ करेगा। जब यहाँ पे एक सवाल मेरा थोड़ा सा लीजिएगा, और वो ये है, मैं नाम नहीं लूँगा, ज़ाहिर है कि मेरे पास अमानत है बात। गुज़िश्ता दिनों मुझे एक बड़े टीवी चैनल के एंकर की कॉल आई एंड ही सेड कि मुझे कुछ बताइए जादू जन्नात और इन चीज़ों के हवाले से, आपके प्रोग्राम में बहुत से लोग आते हैं, मुझे आगाही दीजिए, मुझे किसी से कनेक्ट करवा दीजिए। एक उन्होंने बात की कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि जादू की काट जादू से करवाई जाए? तो मेरा तो इल्म बड़ा महदूद था। मैंने उनको कहा मुझे समझ तो नहीं आती कि हम शैतान की अगर चीज़ है तो शैतान को इस्तेमाल करें, हम रहमान का ही नाम लें और वो करें। इस पर थोड़ा सा मुझे ज़रूर बता दें। जादू, इस पर मेरी पूरी किताब है, मैं आपको भिजवाऊंगा। 2014 में मैंने लिखी थी, जादू पर मेरी किताब है पूरी। बिल्कुल सही। तो आप उसमें मुझे टॉपिक देते जा रहे हैं सारे। हाँ, उसमें एक पूरा बाब है कि क्या जादू के तोड़ के लिए जादू करवाए जा सकते, जो आमतौर पे हमारे यहाँ नहीं जी अस्सी तस्वीर तोड़ करवा रहे हैं। हाँ, तो जिस तरह जादू करना हराम और करीब ब कुफ्र है, उसी तरह जादू तोड़ के लिए भी करवाना हराम और करीब। बिल्कुल ठीक हो गया। मसला मिसाल से देखें, अब मिसाल देनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं दे देता हूँ। एक शख्स है, उसकी कुछ ज़रूरियात हैं, समझ आइए, और उसके कुछ फितरी तकाज़े हैं। वो कहता है जी मेरे पास चूँकि मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ, मेरे पास मेरी अपनी ज़ौजा मोहतरमा मुयस्सर नहीं है, तो आप मुझे इजाज़त दें चूँकि मेरे तकाज़े। मैं समझ रहा हूँ। हम उसको क्या कहेंगे? गुनाह है। हाँ, नहीं, बिल्कुल गुनाह है। तो लिहाजा जो चीज़ दायरे से बाहर है वो दायरे से और वो किसी भी सूरत में जायज़ नहीं हो किसी सकती। भी सूरत में जायज़ नहीं हो सकती। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जादू करवाने की 3 किस्में होती हैं। एक किस्म वो होती है जिसमें सिर्फ लग़वियात होती हैं, वो जादू नाजायज़ और हराम है। दूसरी वो किस्म होती है जिसमें लग़वियात और अमूर शिरकिया, कलिमात शिरकिया जमा हो जाते हैं, वो जादू हराम है और वो जादू कुफ्र भी है। और तीसरा निरा कुफ्र ही कुफ्र होता है, जिसके अंदर सरासर सारा का सारा शिरक होता है। सर, ये शैतान को खुश करना होता है। इतने कभी लोग होते हैं ये, उसके अंदर मैंने एक बाब लिखा है कि जादूगर कैसे बनते हैं। ये जो वज़ाइफ करते हैं, ये जो आमाल करते हैं, ये 40-40 दिन नापाक नजस रहते हैं, ठीक है, ये उसमें बदकारियाँ करते हैं, ठीक है, ये मेंसेस के खून के साथ कुरान को माज़अल्लाह लिखते हैं। कितनी टू प्लीज़ शैतान। हाँ, टू प्लीज़ शैतान। अल्लाह आसानी से राज़ी हो जाता है, शैतान सौखा राज़ी नहीं होता। तो लिहाजा वो इनको जादू सिखाते थे। अच्छा, और वो ये कह देते थे कि ये ना सीखो, तुम इसको सीखने के बाद ज़ब्त नहीं कर सकोगे। फिर सिखाते क्यों थे भाई? ये आजमाइश, यही तो मसला था। शऊर नहीं दिया अल्लाह ने। आप देखें ना, ये साथ वाले कमरे में आग लगी हुई हो, आप कहें यार ये दरवाज़ा खोल दो, मुझे यकीन आग अंदर नहीं आएगी लेकिन मैं आग का चस्का ले लूं। भाई वाई, अल्लाह ने अकल दी है कि उठ के बुझाओ उसको। हाँ, अगर या बुझाओ या कम से कम अपना तो पूरा अपना- तहफ़्फ़ुज़ करो। हाँ। ना उसको बुझा रहे हो और खोल के अपना घर भी उसके हवाले कर दिया। इसके हवाले से सूफिया ने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं कि अल्लाह बड़ा गैरतमंद है, जिसके दिल में अल्लाह का गैर हो, अल्लाह वहाँ आके नहीं ठहरता। जब तक तुम अपने दरवाजे अल्लाह के अलावा हर एक के लिए बंद नहीं करते, उस वक्त तक अल्लाह यहाँ ठहरता नहीं। बिल्कुल यही जादू है। जब तक आप ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, इस चस्का पार्टी में रहेंगे ना जी, आप बिल्कुल क्लियर आदमी नहीं बन सकते, ठीक है ना। तो लिहाजा वो खुद उतरते, अल्लाह की तरफ से उतरे, जो शख्स आता वो उसको कहते कि ये, हाँ ठीक है, कि ये आजमाइश है, तुम हाँ, इसमें ना पढ़ो। ना पढ़ो। वो कहते नहीं नहीं, हम इसका सही इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ से ये इस्तदलाल होता है कि कोई भी इल्म बतौर इल्म हराम नहीं है। हाँ, चूँकि अगर हराम होता तो वो देते ही क्यों? सही, ये तो कुरान ने कह दिया, लेकिन उसके इस्तेमाल उसको हराम कर देते हैं, नाजायज़ कर देते हैं। एक बात ज़हन में रख लीजिए कि अपना जो चीज़ हम कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक दोस्त था, कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, उसने कोई बात कर दी और उस बात पे फड्डा हो गया। जब उससे पूछा तो कहता है सर मैं तो सही गल की है ना जी। तो उसको मैंने कहा कि दुनिया की किस किताब में लिखा हुआ है कि सारा सच बोलना है? सिर्फ ये लिखा हुआ है कि जो बोलना है सच बोलना है। सारा सच नहीं बोलते होते कभी भी, समझ आई है ना। सारा सच बोलना ये ज़रूरी नहीं है।
لیکن اس کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ مینوپولیٹ کرنا بھی جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے. نہیں وہ بدترین جھوٹ ہے. ہمارے یہاں آدھا سچ پورے جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے. ہمارے یہاں پہ نا آج کل یہ بڑا یہ چل رہا ہے یہ، کیونکہ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آگاہی اور جہاں پہ رہنمائی ہو سکے. آپ جیسے ماشاءاللہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، تو یہ میں نے پچھلے دنوں میں کہہ رہا تھا کہ جو آپ مینوپولیٹ کر دیتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوتی ہے. بدترین جھوٹ ہو جاتا ہے. سارے جھوٹ نہیں ہوتا، بدترین جھوٹ ہو جاتا ہے. تو لہٰذا ہم نے سارا سچ بھی نہیں بولنا. اچھا، امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے عمل کا نتیجہ کیا ہے. اللہ نے قرآن میں ایسے صحیح اعمال سے منع کیا ہے جس کے نتائج غلط ہیں. آپ پوچھیں گے ایک مثال دیں. اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان کے جھوٹے خداؤں کو برا نہ کہو، حالانکہ وہ لکڑی کے پتھر کے بت تھے، ان کی کوئی وقت ہے، لیکن اللہ نے روکا ہے برا نہ کہو. کیوں؟ نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو برا کہتے تھے. تو لہٰذا آپ نتیجے کو مد نظر رکھ کے ایک درست کام کو چھوڑ رہے ہیں. اب اس سے میرے تھوڑا سا ڈسکشن ذرا اس لیے کہ وہ اب اس سے میں اس کو تھوڑا سا اگر براڈر وے میں دیکھوں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہم کسی کے مذہب کو بھی برا نہیں کہہ سکتے. ہاں بالکل. ہم کسی کے اوپر جب تنقید کرتے ہیں، ہم گالی دیتے ہیں، تو پھر تیار رہیں کہ اس کا ریئیکشن آئے گا ہمارے اوپر بھی. بالکل یہ اخلاقیات ہیں. آپ صرف دلیل کی بات کر سکتے ہیں. دلیل کی بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دلیل بھی بڑی تہذیب کے دائرے میں. ٹھیک ہو، اخلاق اور دلیل سے تو پھیلا ہے سارا. ہاں. اب آپ دیکھیں، درست کام سے غلط نتیجے کی وجہ سے روک دیا، یہی جادو کا معاملہ ہے. بالکل صحیح. کہ ایک درست کام سے غلط نتیجے کی وجہ سے وہ روکتے تھے، لیکن یہ خود مبتلا ہوئے. اب کیا ہوتا ہے، اب وہ سیکھ کے آتے اور آپس میں جادو کرتے. اور قرآن نے ایک بڑا زبردست نقطہ بتایا. قرآن مجید نے کہا وہ زیادہ تر پتہ کیا جادو کرتے؟ میاں بیوی میں تفریق ڈالنے کے لیے. تو جادو کی اس دنیا میں آغاز ہوا اور جو سب سے پہلے اثرات مرتب ہوئے وہ اس رشتے کو توڑنے پر ہوئے، کیونکہ شیطان اس کو سب سے زیادہ فوکس کرتا ہے. یہ اساس ہے معاشرے خاندان کی. یہ ٹوٹ گیا تو ہر شے ٹوٹ جاتی ہے. بچے گئے، نہ بچے بچتے ہیں، نہ گھر بچتا ہے، نہ ماں باپ بچتے ہیں، نہ خود بھی بندہ نہیں بچتا، خود بھی نہیں بندہ بچتا، ڈیمیج ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن مجید نے روکا، لیکن وہ علم سیکھتے. اب پھر کیا ہوا، انہوں نے وہ علم سیکھ کے اس کے منتر کر کے شیطانوں کو اپنا معاونین بنا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے شیطان جاتے آسمانوں، پہلے آسمان دوسرے آسمان، وہاں فرشتوں کی گفتگو کو سنتے. یہ صحیح بخاری کے اندر ہے. فرشتوں کی گفتگو کو سنتے اور زمین پر آ کے وہ کاہن اور جادوگروں کو بتاتے. وہ ادھر لوگوں کو بتا دیتے اور وہ واقعہ ہو جاتا. وہ کہتے یار یہ کتنے کامل ہیں. ابھی بھی ہو رہا ہے. اب نہیں ہو رہا. ختم نبوت کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے شہاب ثاقب کے ذریعے ان کا رستہ ایسے روکا کہ اب کوئی شیطان جب جاتا ہے تو اس کو اوپر سے مار گرایا جاتا ہے. اب آسمان کی خبر، چونکہ نبوت ختم ہو گئی نا، اب آسمان کا زمین سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو آپ کسی عامل کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی اپنے بارے میں یہ اسپیسیفک معلومات دیجیے، تو یہ شیاطین ہی ہیں جو فرشتوں کی گفتگو سن کے، ان کے حوالے سے سن کے ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ان کے ماضی بھی بتا رہے ہوتے ہیں اور مستقبل بھی بتا رہے ہوتے ہیں. اب ایسا بالکل نہیں ہوتا. یہ پہلے تھا. اب کیا ہوتا ہے وہ میں بتا دوں. اب علم العادات ہے. یہ نام پوچھتے ہیں، ان نام کے عادات کو جمع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا علی میرا نام ہے نا، جی، عین لام اور یہ عین کے عدد، لام کے عدد، یہ کے عدد، اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اندازے لگاتے ہیں. یہ بھی جائز نہیں ہے. کیا علم العداد؟ نہیں، اس کو یہ حرام نہیں ہے. حرام اس کے استعمال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ اس کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، استعمال تو ایک ہی ہے نا کہ آپ کا مستقبل کیا ہوگا. نہیں، اب مستقبل کے لیے اور کیا کرنا ہے اس سے. ہاں، علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی کہ کہتے ہیں کہ ستارہ کیا تیری تقدیر کی خبر دے گا، وہ خود فراغی افلاک میں ہے خار و زبوں. وہ تو خود خار ہو رہا ہے اور زبوں کبھی اوپر جاتا ہے نیچے، وہ تجھے خبر دے گا کہ تیرا مستقبل کیا ہے. تو یہ تصور بالکل باطل ہے. ابھی وہ گزرا ہے نا ریڈ مون کو، ابھی کل رات کو، جب یہ چلے گا تو کل رات نہیں ہوگی لیکن 7 ستمبر کو، تو اس کے اوپر اتنا وہ پورا ڈیجیٹل میڈیا بھرا ہوا تھا اس کے اوپر، جو ہے گرہن اور اس کے جو ہے وہ جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے. یہ ایسی قوم ہے سر، یہ اپنے اعمال درست نہیں کرے گی. ایونٹس پر یہ روز قیامت بھی لے آتے ہیں. ادھر دھواں نکلے تو یہ آیتیں نکال لیتے ہیں، جی اس آیت کے اندر اس دھوئیں کا ذکر ہے. یار اگر اتنا تسی اچھے ہو، وہ آرتھر جیفری سے ہی پیٹتا تھا. وہ کہتا ہے، بڑا مستشرق تھا اور اورینٹلسٹ، بہت تنقید کرتا تھا اسلام پر. وہ کہتا تھا اگر یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ سب سے اچھا ان کا مذہب ہے تو ان کو زمین پر سب سے اچھا انسان ہونا چاہیے. جبکہ یہ سب سے اچھے انسان نہیں ہے، لہٰذا میں نہیں مانتا ان کا مذہب سب سے اچھا ہے. دیکھیں لاجیکل اپروچ تو یہی ہے. لاجیکل اپروچ یہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں. تو لہٰذا وہ سر جادو سیکھتے. اب کیا کرتے، وہ اس جادوؤں کو لکھنا شروع کر دیتے اور ایک کتاب بنا دی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو مارا اور ان کو اپنا وہ کتاب لی
اور وہ کتاب جہاں پر حضرت سلیمان بیٹھتے تھے اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد روایات کے اندر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ انہوں نے زمین کو کھود کر وہ کتاب پھر نکال لی. یوں ایک دفعہ ختم ہونے کے بعد جادو زمین پر دوبارہ آیا اور اب تک جو چل رہا ہے یہ اسی کی باقیات ہیں. وہی کتاب کا جو سارا اسی کا باقیات ہیں, اسی کی ایکسٹینشنز ہیں, اسی کے نت نہیں. اچھا, اور یہاں ایک اور بات بھی بتاتا جاؤں. جب میں اپنی کتاب لکھ رہا تھا نا جادو پر, تو سر میں نے یہاں بہت تحقیق کی. میں جھوٹے کیس بنا کے عاملوں کے پاس جاتا تھا. اچھا, ہوتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ سر آپ کی نفسیات سے کھیلتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سر جادو اتنا مشکل عمل ہے. کون ہے جو دنیا و آخرت تباہ کر کے چند ٹکے کمائے یا چند طاقتیں لے؟ اللہ بھی ناراض, دنیا بھی ختم, ہر شخص. یہ تو سر کوئی بڑے بدبخت کرے گا. یہ شعبدہ باز ہیں سارے. اب کوئی عامل نظر نہیں آیا جادو کرنے والا آپ کو؟ آپ نے اتنی تحقیق کی ہوگی. بہت کم لوگ ہیں, صحیح ہیں, بہت کم ہیں. اچھا سر جو ہیں وہ تباہی مچا سکتے ہیں. اچھا, اب یہ اکثریت کیا ہے جو عاملین کی بیٹھی؟ یہ شعبدہ باز ہیں. ایک بندہ بیٹھا تھا, ایک عورت آئی اپنے بندے کو مروانے کے لیے تعویذ لینے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2009 یا 10 کی بات ہوگی. اچھا, 12-13 میں میری کتاب چھپی تھی. اس سے پہلے میں نے یہ کافی تحقیق کی. اچھا, اب کئی جگہوں پہ جاتا, ایون کہ پیروں کے پاس جھوٹے کیس لے کے جاتا. سب نے ایک ہی نسخہ اپنایا ہوا ہے. سر 4-5 سوال کرتے ہیں آپ سے. ایک سوال وہ لگ ہی جاتا ہے, تکا لگ ہی جاتا ہے. دیکھیں نا, ایک عورت ہے, اس کے کیا مسائل ہوں گے؟ شوہر کا ہو سکتا ہے, ساس کا ہو سکتا ہے, اولاد کا ہو سکتا ہے, اور مال اور خرچے کا ہو سکتا ہے. بالکل ایک تو فٹ آئے گا ہی آئے گا, آئے گا ہی آئے گا. اس نے کہا یار کتنا کمال آدمی, وہ کہانی بنا دی کہ وہ سب باقی کہانی ہوتی ہے ساری کی ساری. اچھا, اب وہ اس عورت نے کہا کہ اچھا میں FSC کر کے آیا تھا جنگ سے, BCom کر رہا تھا, نہیں BCom بھی کر چکا تھا, MCom کر رہا تھا, اور ساتھ درس نظامی کر رہا تھا جن دنوں کی یہ بات ہے. اچھا, تو میں سارا ماڈرن ایجوکیشن پڑھا ہوا تھا. اب وہ عورت آئی تھی, وہ لے کے اس نے کہا جی تالا لے آؤ. تو کچھ چیزیں پہلے بھی اس کا مطلب ہے وہ آتی رہی ہے. تو اب وہ فائنل میٹنگ کے لیے آئی تھی شوہر کو خلاص کروانے. تو وہ آیا جناب, وہ تالا شالا اس نے کچھ پڑھا شڑا, وہ کہانی شانی ڈالی. اس کے بعد سر اس نے اندر سے ایک بوتل نکالی. ٹھیک ہے, نئے نئے موبائل آئے تھے, کیمرے والا موبائل. سر میں نے بڑی مشکل سے بوتل کی تصویر لی. اچھا صحیح. سر اس نے اس بوتل کے اندر وہ کوئی ڈالا قلم سا تھا عجیب سا, اس سے وہ لکھا. اس کو کہتا ہے کہ یہ لے جاؤ, اس کو پلا دینا, کام ہو جائے گا. اور یہ تالا جو ہے نا, یہ 3 دن بعد دریا میں پھینک دینا. اس طرح کی بات اس نے کر دی. سر میں نے آ کے گوگل پہ سرچ کی, وہ الٹیمیٹ ایسا کوئی اعلیٰ لیول کا کیمیکل تھا کہ جو آپ کے جگر کی اندریوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر. سر وہ جس نے پانی میں گھول کے پینا اس نے کہاں بچنا, بتائیں. یہ کہانی ہو رہی ہے مارکیٹ میں. اچھا, سمجھ آئی ہے؟ حیران کن, حیران کن, حیران کن. یعنی دس از ایکچولی گوئنگ آن. یعنی تو زہر دے رہے ہو تو کہہ رہے ہو میں جادو کر دیتا, مر جائے گا, پانی پیا دو. اچھا, عقل مندی دیکھو کیویں کھیلدا ہے. وہ یہ بھی تو کہہ سکتا سی اے کھوا 3 دن بعد تالا پانی پا, انہوں تو پتہ ہے تو 5 منٹ گیا. اس نے پہلے تالا پانی پوایا اور وہ بڑی مطمئن ہوئے گی کہ جناب ہوں اثر ہو رہا ہے, اثر ہو رہا ہے, بس ہوں آخری کا میں ہے. وہ پورا پروسیجر بتاتے ہیں, کالا بکرا کرتے فلاں. اینڈ پہ کیا کہ یہ پلانا ہے, وہی وہ کیمیکل ہے. اس کے بعد انتڑیاں ویسے ہی پھٹ جانی ہے, اندر گل جانا ہے سب کچھ 5 منٹ میں. 1-2 خون کی الٹی آنی اور بندہ فنش, ختم. سمجھ آئی؟ تو سر یہ وہ کام کر رہی ہیں زیادہ تر لوگ. بالکل صحیح. اور اس نے اس کی وہ جو جاہل عورت جو یہ کام کرواتی, اس کی 7 نسلوں نے مرید ہونے تھا, بندہ مار دینا ہے. یس, سمجھے سر, یہ ہو رہا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اس میں ہم جو عذاب آیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ یہ ڈسکشن بڑی انٹرسٹنگ بڑھ گئی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے آگے آنے والے وقت میں جو ٹاپکس مل رہے ہیں نا, اس میں یہ جدات اور جادو کے اوپر بڑا بھرپور ہم ایک پوڈ کاسٹ جو ہے وہ کریں گے, جس میں میری خواہش یہ ہوگی کہ آپ ضرور بتائیں ساری چیزیں, لیکن یہ اس طرح کے واقعات میں آپ سے زیادہ سنوں گا, اس لیے زیادہ سنوں گا تو تاکہ لوگ ریلیٹ کر سکیں, اور جو کوئی کسی آپ سمجھ لیں کہ نیگیٹیوٹی کا شکار ہے یا سوچ رہا ہے, اس کو پتہ لگے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. بالکل سر, 100 بندے اگر دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ جادو کرتے ہیں, ان میں سے ایک ہوگا جس کو ایکچولی نو ہاؤ ہے جادو کیا ہے. باقی سب شعبدہ باز ہیں, کہانی باز ہیں, وہ سب کیمیکل لے کے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس طرح کے معاملات چلا رہے ہیں. اب آئیں بائبل کے عذاب پر. اب سر خود دیکھیے, عقیدے میں یہ لوگ مشرک تھے, بت پرست تھے. عمل یہ تھا کہ انبیاء کی تعلیمات کے باغی تھے. کردار یہ تھا کہ میناروں پر چڑھ کے خداوند کو قتل کرنے کی معاذ اللہ کوششیں کرتے تھے. سمجھ آئیے؟ تو بتائیے ایسی جگہوں پر جہاں پر ظلم بھی ہو, شرک بھی ہو,
تعلیمات خداوندی سے بغاوت بھی اور خود خدا سے لڑنے کی ایک فوج تیار ہو، وہاں پر الٹیمیٹلی عذاب ہی آنا ہے۔ تو پھر عذاب آیا، اور اس میں قرآن مجید میں بھی اشارہ ہے، اور بہت سارے معاملات قرآن مجید نے جادو کے تناظر میں اشارہ کیا، چونکہ یہ آزمائش تھی اور وہ آزمائش پر پورے نہ اترے تو جو آزمائش میں ہار جاتا ہے اس پر عذاب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طرح تاریخی روایات میں ابن کثیر نے اور امام طبری نے نمرود کی سرکشی کا ذکر کیا کہ وہ اتنا سرکش تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل سے بد دعا نکلی اس کے لیے، اور پھر شہر بابل تباہ و برباد ہو گیا۔ پھر ایک وجہ ہے بابل میں 2 مذہب تھے، یہ رہ گیا حصہ، ایک سابی تھے اور ایک نجومی تھے، نجم پرست تھے، ایک تاروں کی پوجا کرتے تھے، چاند ستاروں کی، ٹھیک ہے نا، اور دوسرے سابی تھے، ٹھیک ہے، یہ 2 طبقے تھے، اوکے، دونوں مشرک تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان پر پھر عذاب آیا۔ پھر اس کے بعد یہ خدا کو چھوڑ کر، پہلے تو ہے نا چاند ستارے، جب جادو آیا تو خدا کے چھوڑ کے غیر مرئی شیطانی قوتوں کو عبادت کرنے لگے۔ مثلا یہ کسی جنگل میں جاتے تو پہلے اس جنگل میں جو شیطان ہے سب سے بڑا، اس کو اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے، سمجھ آئیے؟ بالکل۔ سفر میں جاتے، ٹھیک ہے، تو سفر کرتے ہوئے کسی اور جن اور شیطان کے اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتے۔ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے پھر؟ کن کا؟ یہ ان لوگوں کا جو آج کے دور میں بھی کوئی انٹریکشن نہیں ہوتا۔ اچھا، ہاں، بس یہ ان کا خبط خیالی ہے، اپنے آپ کو انہوں نے مطمئن کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، اگر یہ دنیا ہے بقدر جد و جہد، لیس للانسان الا ما سعی، بے شک، اگر یہ یوں ہوتا تو ٹنڈولکر اتنی سینچریاں نہ بناتا۔ جو ایک بت کے آگے جھک کے آتا ہے اور کامیابی ہوتا، وہ تو یہ سمجھ رہا ہے بت ہے، بھائی یہ اپنی ایکسپرٹیز ہیں جو آپ کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کی مداخلت سے اس دنیا میں آپ کی مدد نہیں کرتا، یہ ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اس دنیا میں اس نے کامیابی اور ناکامی ایک نظام کے تحت رکھ دی ہے۔ پھر دعا کیا ہے؟ ہاں، یس، دس از دا پوائنٹ۔ دعا یہ ہے کہ آپ اپنی نفسیات کو اتنی قوت کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ جو ممکن تھا اس دنیا کے ضابطے کے تحت میں نے کر دیا، اونٹ کو باندھ دیا، اب تجھ سے مدد کرتا ہوں کہ تو غیبی طاقت اپنی شامل کر دے اس میں۔ اس سے انسانی نفسیات اور رب پر یقین پختہ ہو جاتا ہے، لیکن ہونا وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا اس دنیا کے اندر دائرے کے اندر ہے۔ ہاں، بعض معاملات میں غیبی مداخلت ہوتی ہے، لیکن وہ اس طرح کی نہیں ہوتی کہ آپ کا پورا نظام ہی تہوالہ کر دے۔ غیبی مداخلت بدر میں ہوئی، لیکن اس حد تک ہوئی کہ شکست فتح میں بدل جائے۔ 313 کہاں اور 1000 کہاں، 8 تلواریں کہاں اور ادھر 1200 تلواریں کہاں، ادھر 60۔ دعا قبول ہوئی نا؟ دعا قبول ہوئی، دعا نے اثر رکھایا، لیکن اس دعا نے مشرکین کو ہمیشہ کے لیے ختم نہیں کر دیا جو آئے ہوئے تھے، یہ ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ پھر وظیفہ کیا ہے؟ وظیفہ یہی مدد ہے اللہ کی طرف سے، اور کیا ہے؟ جو وظیفہ آج ہم کر رہے ہیں نا، ان وظیفہ کا مطلب سمجھ لیں، ان وظائف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مختلف جو صفات ہیں، آپ کسی ایک صفت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں، اور اگر آپ اس نوعیت کا کام نہیں کر رہے پریکٹیکلی، اور آپ مدد مانگ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ کی مدد ہوگی، نہیں ہوگی۔ اللہ رزاق ہے کہ نہیں ہے؟ بے شک ہے۔ آپ تالے لگا کے ہر شخص جاب شاپ بند کر کے گھر بیٹھیں اور کہیں اللہ رزاق ہو، چونکہ وہ تو رزاق ہے، وہ رزاق نہیں بنے گا آپ کے لیے، چونکہ اس نے کہا ہے کہ میں نے عقل دی ہے اور اپنی شان رزاقیت کے مظاہرے کے لیے ایک نظام بنایا ہے، وہ کرو اور پھر مجھ سے دعا مانگو کہ جو میں دے رہا ہوں اس میں اتنی وسعت دے، برکت دے کہ ختم نہ ہو۔ یہ نظام، یہ سمجھنے کا، لیکن دعا کرنی چاہیے، ہر وقت کرنی چاہیے۔ سر دعا تو ہم وقت کرنی چاہیے، جیسے میں کہتا ہوں جو نہیں کرتا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ ہاں، مطلب دعا جیسے میں کہتا ہوں کہ میں ابھی ایک کام کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، تو میں اس کی، میرے دین میں آ رہا ہے، میرے دل کر رہا ہے کہ میں وہ کروں، تو اس پہ توفیق، اس پہ راستے، اس پہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں مانگنا شروع کر دوں، اس کے لیے توفیق مانگیں گے، اور جو کر لیا ہے اس کے لیے کامیابی مانگیں گے کہ اس میں کامیابی۔ اقبال نے اس کو بڑا اچھا حل کر دیا اس مسئلے کو، ہمارے سارے سننے والے ہیں نا، وہ ان کے بڑے کریٹیکل کوسچنز ہوتے ہیں، علامہ اقبال نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ واہ واہ واہ، سمجھیے، اگر ابراہیم کا ایمان نہیں ہے تو آگ گلستان پیدا نہیں کرے گی، چونکہ اس خدائی مداخلت کے کچھ تقاضے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور دوسری جگہ اقبال کہتا ہے فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار، اب بھی فضائے بدر کیا تھی؟ جو کچھ تھا لے کر چلے گئے، اور وہاں جا کے کہا مولا اگر یہی ہیں، یہ اگر آج ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام کوئی نہیں لے گا، تو فضائے بدر پیدا کر، اور آج بھی ہو جو براہیم سا ایماں پیدا۔ جب آپ کی کوشش اس ایکسٹریم لیول پہ آئے تو پھر سر ایک ایسا کنیکشن جڑتا ہے، آپ دعا مانگنے کی بات کرتے ہیں، آپ براہ راست مخاطب ہو جاتے ہیں، وہ کہتا ہے اور آپ سنتے ہیں۔
اس کی اصطلاح حضرت علی نے اس کی وضاحت کی، مولا علی نے نہج البلاغہ میں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ نہیں اب رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ واہ، کیونکہ قرآن وہ ہے جو اللہ نے مجھ سے بات کی ہوئی ہے، اور نماز وہ ہے جو میں اللہ سے بات میں کروں۔ اللہ سے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، یس، اور مومن کی علامت بھی صحیح بخاری میں فرمایا گیا کہ اپنا ایسے عبادت کرتا ہے بندہ مومن، ٹھیک ہے نا، کہ جیسے وہ اللہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر اس کی یہ کیفیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے تو کم از کم یہ کیفیت ضرور ہوتی ہے اس کی کہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ سب چیزیں تعلق کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور دعا اس تعلق کی بنیاد ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، تعلق خلوت چاہتا ہے، جلوت میں تعلق نہیں بنتے۔ آپ پارٹیوں میں مجلسوں میں جاتے ہیں، ہزاروں لوگوں سے سلام دیتے ہیں، لیکن تنہائی میں ایک یار اور دوست کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ یس، واہ واہ، اگر واہ واہ، وہ 100 سلام تعلق نہیں بناتے، تعلق وہ خلوت بناتی ہے۔ اگر آپ کا اللہ کے ساتھ وہ خلوت کا رشتہ ہی نہیں، آپ تھوڑی دیر کٹ کے اس کے لیے بیٹھتے ہی نہیں ہیں کہ مولا ہن تیرے نال گل بات ہو سی، تو پھر وہ کیسے دعا اور یہ چیزوں میں تاثیر کیسے آئی؟ اور جب آپ وہ تعلق بنا لیتے ہیں تو جس طرح آپ کا دوست آپ کا مددگار ہے، اور وہ بیونڈ دا لمٹ جا کے، کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں نا، بالکل کہتے ہیں یار تیرے واسطے ہر شے فدا، وہ بیونڈ دا لمٹ جاتے ہیں، پھر اللہ بھی بیونڈ دا لمٹ مداخلت کرتا ہے، کہتا ہے یہ دوست ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اس کے لیے حدیث پاک میں ہے، اور مایا اللہ کہتا ہے میرے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں، تم ان کے بالوں کو نہ دیکھنا، ان کے بالوں میں مٹی ہوگی، ان کے کپڑوں کو نہ دیکھنا، ان کے کپڑے عام ہوں گے، مگر وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ میرے حوالے سے میرے آسرے کوئی بات کر دیں تو میں وہ پوری کرتا ہوں ہر صورت۔ تو لہٰذا یہ اب اس کانسیپٹ کو سمجھ گئے، بالکل صحیح ہے کہ لہٰذا یہ تعلق کی بات ہے کہ جتنا پختہ تعلق اتنی اس کی مداخلت، بالکل سمجھ آئیے نا؟ بالکل صحیح۔ آپ کا تعلق ہی نہ ہو اور آپ امید رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ بیونڈ دا لمٹ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، بالکل صحیح۔ عذاب ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، عذاب والا عذاب میں بتا رہا تھا جی کہ اس یہ کو عذاب complete سے کر لیں۔ بات چل گئی، ہاں جی۔ اب وجہ عذاب کی میں بتا رہا تھا کہ شرک اور بت پرست، جی، دوسری یہ تھی اللہ کی تعلیمات سے بغاوت، اور تیسری یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی جو علماء کہتے ہیں نا جو ہوا اخلاقی بگاڑ، ظلم بہت تھا، لوگوں کو جو کمزور اور غریب لوگ تھے ان کو وڈیروں نے غلام بنایا ہوا تھا، سمجھ آئیے؟ چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ان کو مار دیتے، چیر دیتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بچے کھیلنے کے لیے جو وڈیروں کے لوگ ہیں وہ کھیلنے کے لیے لوہے کی ٹوپی بنواتے پتلی چادر والی اور ہتھوڑوں کے ساتھ مارتے، اور وڈیروں کے بچے مقابلہ کرتے کہ کس کے ہتھوڑے سے ایک ہی دفعہ سر پھچک گیا۔ یہ انسانیت کی تذلیل تھی، یہ مظلوم انسانوں کی اتنا ظلم تھا۔ تو پھر علماء لکھتے ہیں کہ اللہ کی جب فطرت بیدار ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ایرانیوں کو ان پر غلبہ دے دیا، انہوں نے حملہ کیا، 1 2 3، بالآخر سائرس نے وہ تباہی مچائی کہ بائبل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کوئی مرد کہتے ہیں باقی نہیں بچا جو اس نے ذبح نہ کر دیا ہو، کوئی شہر، کوئی علاقہ، کوئی شاہراہ ایسی نہیں بچی جہاں انہوں نے آگ نہ لگا دی ہو اور کھنڈر نہ اور بنا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی ان کے آپس، جس طرح ملکوں کی مخالفت ہوتی ہے، ہر دور میں 2 سپر پاور رہی ہیں، اس دور میں یہ سپر پاور تھی، سمجھ آئی ہے نا؟ تو وہ آپس میں ان کی چپکلش تھی، اللہ کی ذات نے ان پر قابو دے دیا، تو یہ ان کے عذاب کی بدترین صورت تھی۔ قیامت کے قریب اس شہر کی جو اہمیت ہے اس پہ میں چاہوں گا کہ ضرور روشنی ڈالیے۔ قیامت کے حوالے سے، قیامت کے قریب جو اس کی اہمیت ہے، اس حوالے سے کوئی قرآن مجید میں تو واضح بات نہیں ہے، صحیح، البتہ کچھ روایات ضرور ملتی ہیں۔ مثلا امام ابن کثیر نے نقل کیا کہ آخری زمانوں میں آپ نے فرمایا کہ جو بڑے فتنے اٹھیں گے، ان بڑے فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ بابل سے اٹھے گا، اور جو ہم دجال پر بات ماضی میں کر چکے ہیں اس کا بھی اس شہر کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہوگا۔ اس شہر کے بہت سارے باسی دجال کی فوج کا لشکر کا حصہ ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کی ایک روایت اس حوالے سے بڑی اہم ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ عراق میں ایک فتنہ اٹھے گا اور وہ اتنا قوت پائے گا کہ ہر طرف پھیل جائے گا، ٹھیک ہے؟ فتنہ، اس کو فتنہ سفیانی بھی کہا گیا بعض روایتوں میں۔ ابو سفیان کی اولاد سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو عراق میں ایک فتنہ برپا کریں گے، اور وہ اتنا فتنہ ہوگا کہ وہ ہر طرف پھیل جائے گا، اور بالآخر پھر امام مہدی آ کے اس فتنے کو قابو کریں گے اور ختم کریں گے۔ اس کی کرنٹ لوکیشن کیا ہوگی؟ اس کی یہ بابل بہت بڑا تھا، اب آپ اس کا اگر آپ سینٹرل پوائنٹ دیکھنا چاہیں تو موجودہ جو ملک عراق ہے نا، یہ اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا۔ اوکے، اور عراق کے ارد گرد آپ 20-25 ممالک دیکھ لیں نا، عراق کے ارد گرد
وہ سارے اس بابل کا حصہ تھے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں آئے, حضرت لوط علیہ السلام جہاں آئے, حضرت اسحاق جہاں آئے, تو یہ وہ سارا کا سارا ان کا تو ایریا. یہ عراق ہی ہوگا نا پھر؟ ہاں سینٹرل عراق ہے, سینٹرل عراق ہی ہے. سینٹرل عراق ہے بالکل. اوکے. لیکن اس دور میں چونکہ بہت بڑا تھا, اس لیے جس طرح کیسر و کسرا کے دور میں جو ایران تھا وہ یہ افغانستان تک پھیلا ہوا تھا, تو اس طرح اس حوالے سے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو یہودی اور عیسائی حوالوں سے میں بھی اسی پیشین گوئی ہیں. بک آف ریویلیشن کے اندر ہے بیبلون دی گریٹ کو آخری زمان میں دنیا کے سب سے بڑے گناہ اور فساد کے مرکز کے طور پہ جانا جائے گا. یعنی یہ ایک ایسا شہر ہوگا کہ آخر میں جب دنیا ختم ہونے والی ہوگی تو جو شہر سب سے بڑا فساد جس شہر سے برپا ہوگا وہ یہ والا شہر ہوگا. صحیح. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ اشارے اس حوالے سے ضرور ملتے. بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ بات کی ہے, اور بس وہی والی بات ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اتنی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں جو ہے وہ بابل کی تاریخ بھی بتائی اور اس میں قرآن و حدیث کے حوالے سے بتایا. اصل جو مجھے آپ کے ساتھ مزہ آتا ہے نا وہ اس چیز کا ہوتا ہے کہ اس میں کہانی نہیں ہوتی, اس کے اندر وہ ایک افسانہ نگاری نہیں ہوتی. ورنہ انفارچونیٹلی اس وقت سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں نا, آپ کے سامنے پڑے ہیں, ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. پڑھ کے آئے ہوں سارا. میں اسی لیے نا کہ وہ ہمارے سوشل میڈیا پہ نا ان چیزوں کو بڑا وہ گلیمرائز کر کے اور بڑا اس کے اندر وہ مرچ مسالہ ڈال کے جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. جو بھی اس کا مقصد ہے, اینی ویز ہمارا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم آگاہی اور وہ دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اور اگلے ٹاپکس میں نے سوچ لی ہیں آپ کے ساتھ, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم دوبارہ آئیں گے اور بات کریں گے. ناظرین, آپ نے ساری ڈیٹیل آج سنی ہے, ریفرنس پہ ساری کی ساری بات تھی, قرآن و حدیث کے مطابق ساری کی ساری بات تھی, آنے والے وقت میں اس شہر کے حوالے سے بات تھی. آج کے پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.